السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج میری تذکیر کا عنوان ہے نماز اور آفت نماز۔ نماز واقعہ معراج کا خاص تحفہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ تحفہ عرش پر اہتمام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ بلا کر عطا فرمایا۔ یہ نماز مومنوں کی معراج ہے، یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سامعین و سامعات، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نماز کو خراب کر دیتی ہیں، جو نماز کو مقبولیت سے روکنے والی ہیں۔ وہ چار چیزیں ہیں، وہ چار اسباب ہیں جو نماز کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، نماز کو ضائع کرنے والے اسباب ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کسل، سستی، کاہلی۔ یہ سستی کاہلی ایسا سبب ہے جس سے بندہ نماز، جو عظیم الشان عبادت ہے، اہم فریضہ ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور کاہلی اور سستی کی وجہ سے، کسل کی وجہ سے نماز میں کوتاہیاں ہوتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو نماز کو مقبولیت سے، نماز کو ادائیگی سے روکنے والی چیز سستی اور کاہلی ہے۔ اسے ایک مومن بندے کو اپنے اندر سے سستی اور کاہلی کو ختم کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، دوسرا سبب نماز کو جو ضائع کرنے والی ہے، نماز کو خراب کرنے والی چیز ہے، وہ ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں، جو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو دکھلاوا، ریاکاری، یہ نماز کو ضائع کرنے والی چیز ہے، نماز کو خراب کرنے والا سبب ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تیسری چیز وسوسہ ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر، دلوں میں، دماغوں میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، وسوسہ آتا ہے، اور جس سے نماز سے جو توجہ ہے، نماز سے جو اللہ کے طرف دھیان ہے، اس وسوسہ کی وجہ سے خلل ہوتا ہے، اور نماز جو مطلوب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو تیسری چیز وسوسہ ہے، ہم اپنے اندر سے وسوسہ کو حالت نماز میں ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ چوتھی چیز جو نماز کو خراب کرنے والی ہے، چوتھا سبب جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ چوری ہے۔ نماز میں چوری یہ ہے کہ بندہ رکوع سجدہ اعتدال کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا نہ کرے، بلکہ جلدی عجلت کے ساتھ رکوع سجدہ کرے، اور وہ رکوع سجدہ رسول اللہ کے اسوہ کے مطابق نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، تو یہ سبب بھی نماز کو ضائع کرنے والا ہے۔ یہ چیز بھی نماز کو مقبولیت سے روکنے والی ہے۔ احادیث میں واقعات ہمیں ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک بندہ آتا ہے اور بہت جلدی جلدی نماز پڑھ کے آتا ہے، تو اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ہی فرماتے ہیں۔ جو بندہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ آخر ہمارے نماز میں کیا کمی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے رکوع اور سجدہ اطمینان سے اعتدال سے نہیں کیا۔ تو نماز کو ضائع کرنے والی چیز نماز میں چوری ہے، اور چوری یہی ہے کہ نماز کو اس کے ارکان کو اعتدال اور اطمینان سے ادا نہ کیا جائے، یہ نماز میں چوری ہے۔ تو یہ 4 اسباب ہیں، 4 وجوہات ہیں، 4 چیزیں ہیں جو نماز کو ضائع کرنے والی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، ہمیں ان 4 چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے اور ان 4 چیزوں کے اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے، تاکہ ہماری نماز مقبول نماز ہو، ہماری نماز رسول اللہ کے اسوہ کے مطابق ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عظیم الشان عبادت نماز کو، یہ تمام جو نماز کو ضائع کرنے والے اسباب ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کو محبوب ہو، جو اللہ کو پسند ہو۔ میں اس موقع پر چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔